السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو کافی عرصے بعد میں ویڈیو ڈال رہی ہوں اپنے چینل پہ، تو لیکن آج جو میں ویڈیو ڈال رہی ہوں وہ کسی بیوٹی ٹپس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو میرا چینل بیوٹی ٹپس کا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کا مجھے افسوس بھی ہوا، جو میں نے دیکھا حمیرہ ولاگ سے ریلیٹڈ جو ہوا۔ آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا ان کے چینل پہ جو سامی کے ساتھ ہوا، تو مجھے کافی دکھ بھی ہوا، کیونکہ میں کافی عرصے سے جو ہے ان کے ولاگس وغیرہ دیکھتی ہوں، مجھے مطلب پسند ہیں، اور میں کافی پرانی ان کی سبسکرائبر بھی ہوں۔ تو میں نے بھی ان کا جب ولاگ دیکھا کل، تو مجھے جو ہے وہ تھوڑا افسوس ہوا بڑا کہ سامی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اتنی خوشیوں سے جو ہے وہ نکاح کیا، اور وہ سارے بہت خوش تھے، اور مجھے تو یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ مطلب وہ بچی بھی بڑی خوش تھی، ماہی جو ہے، تو اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ بچی نے شادی سے انکار ہی کر دیا، تو اور بات جو ہے وہ ڈیورس تک پہنچ گئی۔ مطلب میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر اپنے بچوں کے کہیں پہ بھی رشتے وغیرہ طے کرتے ہیں تو کائنڈلی ان کی جو ہے وہ رائے ضرور لے لیا کریں، کیونکہ جو طلاق ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی بھی جوڑے میں طلاق ہوتی ہے تو 7 عرش جو ہیں وہ ہل کے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بات اس حد تک نہ جائے، آپ اپنے بچوں سے پوچھ کے ان کے رشتے طے کریں۔ اب مجھے مطلب میں نے جو ان کی ویڈیوز دیکھی، نکاح کی ویڈیوز دیکھی، اس کے بعد جب انہوں نے اب شادی کرنی تھی، اس کی ڈیٹ فکس کرنی تھی، ماہی گئی ان کے ساتھ، اور اس نے اپنی شاپنگ وغیرہ کی، اور وہ بچی بھی بڑی خوش تھی، اور سارے بہت زیادہ خوش تھے، اور حمیرہ آپی جو ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ مطلب اتنا پیار اپنی بہو کے ساتھ اور سارا کچھ۔ تو اچانک سے کیا ہوا کہ اس بچی نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اگر اس نے انکار کرنا ہوتا تھا تو وہ نکاح سے پہلے ہی کر دیتی، نکاح تک بات ہی نہ جاتی، اس کے بعد بھی پھر وہ ان کے ساتھ رہی، پھرتی رہی۔ اسی لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ نکاح نہ کرتے، انگیجمنٹ کر لیتے، اس طرح پھر جب دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو پھر جو ہے شادی کر دیتے ان کی، تبھی شادی کے ٹائم جو ہے وہ نکاح بھی ہو جاتا۔ لیکن خیر جو بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اور میرے نزدیک ان کی طلاق کی جو ہے وہ ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید جو اقصیٰ اور علی کی جو باتیں وغیرہ تھیں، وہ ظاہری بات ہے انہوں نے اقصیٰ علی کی بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، حمیرہ آپی کی بھی دیکھی ہوں گی، تو اس بچی کے پتہ نہیں ذہن میں اس نے کیا چیز اس کے آ گئی جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا، اور اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھے ڈیورس چاہیے اور میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یا ہو سکتا ہے کہ ان کو مطلب حمیرہ آپی کے کوئی جو اینٹی ہوں انہوں نے ہی مطلب ایسی کوئی بات ادھر کی ہو سامی کے سسرال میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنی بیٹی کی طلاق لے لی، اور ان کی بیٹی نے بھی شادی سے انکار کر دیا۔ بس میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے وہاں پہ بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرے۔ مجھے لٹرلی سامی کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا کہ وہ اتنا اچھا مطلب بچہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتا ہے، اپنے باپ کی بھی بہت عزت کرتا ہے، اپنے بھائی کو بھی عزت دیتا ہے، اور وہ جو اس کی وائف تھی اس کو بھی مطلب وہ اس نے مطلب برابری کے اس نے جو ہے وہ سلوک کیا ہوا تھا اور حقوق دیے ہوئے تھے، ماں کے جو حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے جو ہوتے ہیں، اس طرح۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ خیر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے، یہ تو سب نصیبوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جوڑے بناتے ہیں۔ اب اللہ میاں سامی کو جو ہے وہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ لڑکی دے، جو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارے۔ اور حمیرہ آپی کا بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ مطلب انہوں نے وہ ماہی 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 کرتے، دونوں ہسبینڈ وائف تھکتے نہیں تھے، اور انہوں نے کہا جی میری بیٹی نہیں ہے تو یہ میری بیٹیوں کی طرح ہوگی۔ اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار اور ہر کچھ انہوں نے کیا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا۔ اور سامی نے اپنی کل والی ویڈیو میں کچھ کلپ بھی دکھائے جس میں اس بچی کا پاؤں جو تھا
وہ زخمی تھا تو حمیرہ آپی نے جو ہے وہ اس کا بلکہ پاؤں پکڑا ہوا تھا، اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، تو اس نے کوئی چھوٹے چھوٹے کلپس بھی دکھائے. مطلب اتنی زیادہ خوشیاں کر کے اور پھر ڈیورس ہو جانا، اس میں پتہ نہیں کیا ایسی بات ہوئی کہ اس بچی کا ایک دم مائنڈ ہی چینج ہو گیا. اگر وہ کہیں اور انٹرسٹڈ بھی تھی تو وہ تو شروع سے ہی رشتے کے لیے راضی نہ ہوتی نا. تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس بچی کی جو تھی وہ کہیں اور پہ وہ انٹرسٹڈ تھی یا کچھ ایسا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا ضرور جس کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہوا، اور جو ہونا نہیں چاہیے تھا. مطلب عین شادی کے قریب جب ڈیٹ وغیرہ بھی فکس ہو گئی اور پھر ایک دم انکار کر دینا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہوتی نا. خیر جو بھی ہوا شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. اور اللہ کے کاموں کی مصلحت جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ ہمیں آگے جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ جی اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ یار کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، ایسا کیوں ہوا یہ ہمارے ساتھ، لیکن بعد میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ جو بھی کیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. خیر اب آگے ہے، اللہ ان کو جو ہے حمیرہ آپی کو، ان کے ہسبینڈ کو، سامی وغیرہ کو جو ہے وہ صبر دے. ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا دکھ ہے، صدمہ ہے. مطلب اتنی خوشیوں کے بعد ایک دم جو ہے وہ آپ کو اتنا دکھ وغیرہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اور باقی جو ہے وہ اس بچی کے بھی آگے نصیب جا کے اچھے ہوں، اب اس کا بھی جہاں پہ بھی رشتہ ہو، باقی سامی کے بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھے نصیب کرے. تو بس آج کی میری ویڈیو یہیں تک کی تھی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. اور اب جو ہے وہ پھر آئندہ میری جو ہے وہ بڑی اچھی اچھی ویڈیوز آئیں گی بیوٹی ٹپ سے ریلیٹڈ، تو آپ اس کو ضرور واچ کیجئے گا. مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.